کرتے تھے. راستے سے گزر رہے, پیچھے سے آواز کس نے دی؟ مولوی جی تازہ تازہ جلیبی ڈگری کھاوے گا, مٹھائی کھائے گا. فرمایا کربلا ہو بلا, دکان پر ملا کے مٹھائی کی ڈلی دے دی. اللہ والے نے کئی شکر ادا کر لیا. تھوڑا سا اور گیا, اگے بازار میں کیچڑ تھا, گارا تھا. اللہ اکبر, فقیر اپنا ڈنڈا چھوٹا زمین پہ مارتا ہوا اپنے کھڑا میں اپنی جُتی پہن کے جا رہا تھا. اچانک پانی کے اندر پیر آ گیا اور اللہ والے کے پیر سے جُتی سے گارا اٹھا. دائیں طرف ایک دیوار یا بائیں طرف ایک عورت اور ایک مرد عاشق مشوق بیٹھے ہوئے تھے. وہ گارا اڑ کے اس عورت کے کپڑوں پہ جا گرا. آدمی سے قسم سے برداشت نہ ہوا, اگے بڑھا جا کے ایک تھپڑ بہلول رحمت اللہ علیہ کے منہ پہ سٹک دیا. حضرت بہلول نے کہا الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, کئی مٹھائی کھلا دی, کئی تھپڑ پڑوا دیا. لگتا ہے مٹھائی کے دھرنے کا میرے سے شکر ادا نہ ہو سکا. سبحان اللہ. پوری دنیا سے امداد سیلاب کے لیے امداد آئی ہے, لیکن خدا کی قسم یقین جانو پتہ نہیں, اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے. ابھی بھی لوگ اللہ کے آگے جھکنے کو تیار کوئی نہیں, ابھی بھی لوگ اللہ کے آگے سجدہ کرنے کو تیار کوئی نہیں. بالکل خاص کی علاقے میں میرے بھی امداد کا سامان لے کر گئے, پتہ نہیں کون سی تنظیم لے کے گئی, چاول لے کے گئے. انہوں نے چاولوں میں بے ہوشی والی ادویات ملا دی. لوگوں نے چاول کھائے, متاثر جن کے پاس چھت کوئی نہیں, سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے. جو امداد کا سامان ملا تھا وہ بھی لوٹ کے واپس آ گئے. ایمانداری سے بتاؤ پھر اس قوم پر خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ خدا کے واسطے اللہ اکبر. ہمارے ساتھی حافظ آباد سے امداد کے ٹرکوں سے لے کے گئے, وہاں والے ڈنڈے چھوٹے لے کے کھڑے ہو گئے. یہ لبیک والے, یہ دیوبندی ہیں, یہ جماعت والے ہیں, ان کو نہ دو, ان کو دو. اتنے اتنے پانی میں کھڑے ہو گئے, پھر بھی فرقہ واریت کی, پھر بھی انسانیت کی تسلیم کی بات کر رہے تھے. رب اکبر کی قسم ہے توبہ کر لو, پانی ابھی ٹانگوں گھٹنوں سینوں تک آیا. اگر خدا کو غصہ آ گیا پانی میں ڈبو کے رکھ دے گا, سانس لینے کی بھی اجازت نہیں دے گا. ڈرتے ہی ہمارے اندر پتہ نہیں کون سے ہفتے آئی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہم بچ گئے, استغفار کرو اس پر. اگر ملک کا 70% حصہ تباہی میں رہ سکتا ہے تو یہ تھللے تیرے میرے جیسے لوٹے لپاٹے پھر میں خدا کی قسم اگر جھٹکا دینے پر آ گیا زمین بھی قبول نہیں کرے گی. کہ جتنے سیلاب زدگان ہیں میرے کام کہ سارے کے سارے پانی میں بہ گئے. اب خدا کی قسم زمین خشک نہ ملی ان کی قبریں بنانے کے لیے, اللہ کو مردے لیے لے پھر رہتے زمین کی, انہوں نے زمین کو بھی قبول نہ کیا. اللہ سے رو رو کے معافی مانگے, 2 رکعت صلاۃ استغفار پڑھیں. رات کو جب بھی آنکھ کھل جائے پیشاب ٹٹی کے لیے اٹھیں, فوراً وضو کر کے مصلی کے اوپر آ جائے. اے مالک اٹھا تو پیشاب کے لیے تھا, اے اللہ مسانہ خالی کر دیا, دل کا محل اللہ کو خالی کر دے. مالک کہتا مسانہ خالی کیا, پیشاب کے ذریعے قطروں کے ذریعے دل کا محل خالی کروں گا. ایک مرتبہ رو کے دکھا دے, مصلی کے آنسو کاٹ کے دکھا دے. ایک مرتبہ تیرا آنسو نکلا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے زمین پہ بعد میں گرے گا, تیرے گناہوں کو میں پہلے ساری معاف فرما دوں گا. پانی 2 قسم کا, ایک فصل کو لگے فصل اچھی ہو جاوے, ایک پانی نسل کو لگے نسل اچھی ہو جاوے. یا اللہ فصلوں کو تو اللہ نہری پانی لگے گا, فصلوں کو تو یا اللہ ٹول کا پانی لگے گا, یا اللہ نسل کو کون سا پانی لگوں. فرمایا ماں باپ جب بچہ باہر آپے سے ہو جاوے, کچھ مروڑ پہ گھوڑی دکھانے لگ جائے, باپ کو جواب دے دے, زبان دراز ہو جائے, بہنوں کو چھیڑنا شروع کر دے, گھر کے اندر گناہ مچنے شروع کر دے. فرمایا پھر پانی کی ضرورت ہے, پھر اللہ پر دعا کی ضرورت کوئی نہیں, پھر پانی کی ضرورت ہے. کون سا پانی؟ فرمایا رات کو ماں باپ اٹھ جائیں اور وضو کر کے مصلی کے اوپر بیٹھ جائے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. پھر ماں باپ کو ہاتھ اٹھا لے, اپنے بچے واسطے اللہ 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 کیا دلوں میں گھر میں ایک آنسو یہاں نکلتا ہے. فرمایا فصل کو پانی لگے فصل اچھی ہو جاتی ہے, ماں باپ کا آنسو نسل کو لگے اللہ نسل کو اچھا فرما دیتا. میں عظیم کے عمر رویا کرتی تھی, حضرت فرید الدین بن شکر کی اماں رویا کرتی تھی, عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اماں رویا کرتی تھی. اللہ اکبر, ہماری مائیں رویا کرتی تھی. ہماری ماں نے رو رو کے اللہ 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 سے ہمارے حق میں اللہ کو منا لیا. یقین جانو ہمارے اندر کوئی کفر ایسا نہیں, ہمارے اندر کوئی کام ایسا نہیں, ہمارے اندر کوئی کرتوت ایسی نہیں. آج میرے عزیزو اپنی آپ کی چیزوں میں سنا کے جاؤ, اس لیے نہیں اللہ اکبر, اس لیے تمہارے دل کے اندر شوق پیدا ہو جاوے. میری اپنی کا انتقال میرے عزیزو سن 2000 پتہ نہیں 13 یا 14 مجھے یاد
اپنے گھر گیا، میں نے نہ اپنی امی کے پیسے مانگے نہ جدار میں سے حصہ مانگا. بیٹے بیٹھ جا میرا چاند، اس کو بٹھاؤ، یہ بار بار کھڑا ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس کو بٹھاؤ نیچے، اس کو نیچے بٹھاؤ، پیار سے بٹھاؤ. یہ کبھی پگڑی باندھ رہا، کبھی کچھ کر رہا، کبھی کچھ کر رہا. اسے بٹھاؤ اور میری طرف متوجہ ہو جائے. درود شریف پڑھو. درود. اپنی ماں کی 3 چیزیں سنبھال کے رکھ لی. اب تم سوچو گے چاندی کے کنگن ہو گئے، سونے کے ہو گئے، بالیاں تم میں ہوگی نا. میری ماں کی 6 یا 7 نمبر کی لیدر کی جوتی تھی، جنہیں پہن کے باتھ روم میں جایا کرتی تھی، جنہیں پہن کے وضو کرنے جایا کرتی تھی. وہ میں نے اپنی جوتی میری اپنے ماں کی سنبھال کے رکھ لی. اپنی ماں کی میں نے تسبیح سنبھال لی. اپنی امی جی کا میں نے مصلی سنبھال لیا جو بڑے عرصے سے میری ماں کے پاس تھا. اب پتہ ہے جب بھی گھر جاؤں، جب بھی مجھے فرصت مل جائے، یہ تینوں چیزیں الماری میں سے نکال کر اپنے سر کے اوپر رکھ دیتا ہوں. کبھی جوتیاں جھولی میں رکھ لی، کبھی جوتیوں کے تل میں اپنے اوپر پھیرنا شروع کر دیے. اے اللہ آج دنیا ہاتھ جھومتی ہے، پیر طریقت کہتی ہے یہ اسی ماں کے کھیر کا نتیجہ ہے. جب یہ گود میں لے کے دودھ پلایا کرتی تھی، سبحان اللہ کہا کرتی تھی. مجھے بڑا اچھا یاد ہے. اللہ اکبر، اتنی سی روٹی کا ٹکڑا ملائی میرے پیٹ کے کہتی تھی پیرے کھا لے اور میرے لال کھا لے. تجھے اللہ اکبر میرے باپ کون کھلائے گا؟ باقی خدا پاک کی قسم ہے ماوا ٹھڑیاں چھاوا. اوے لوگو آج میں تمہیں بتا رہا ہوں، پھنس گئے جس مسئلے میں، نوکری نہیں ملتی، اولاد نہیں ہوتی، اپنے گھر جاؤ اپنی ماں کی جوتیاں اٹھا کے بیٹھ جاؤ. کہیں نہ بلا یہ وہ جوتیاں جو پھیلتی ہے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے. جاؤ اپنے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے خدا سے دعا کرو، یا اللہ اسی کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کی دعا رد کر سکتا ہے لیکن باپ ہاتھ اٹھائے اللہ باپ کی دعا رد نہیں کرتا. میرے پیاروں نوجوانوں، جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے اپنے باپ کو ہمارے حق میں ہاتھ اٹھا دے. جب باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے ہونٹ ہلانے سے پہلے اسے جو مانگتا ہے اسے دے دو. جب یہ مجھے رو کے دکھاتا ہے میری رحمت کو بھی حیا آنے لگ جاتا ہے. کیا پتا تھا معاشرے کے اندر جو باپ ہاتھ اٹھائے اللہ کی غیرت کو جلال آ جائے، معاشرے کے اندر وہ نسل باپ کو سر میں جوتے مار کے چھیڑ دے گی، اپنے بھائیوں کو مارے گی. اے دوستو خدا کے واسطے رشتہ داری کی قدر کرو. بہن بھائی ماں باپ بیوی بچے، یہ 5 ایسے انمول ہوتی ہیں. ایک دن میں سے خالی ہو جائے دنیا میں تلاش کرو، نہ بہن ملے گی نہ بھائی ملے گا، نہ باپ ملے گی نہ اولاد ملے گی. ہمیں قدر کوئی نہیں. اللہ کے واسطے اس کی قدر نہیں کرنی چاہیے تھی. جو پیسوں میں رلتا تھا پیسہ، جو پیسہ پیروں میں رلتا تھا اسے سینے سے لگا دیا، اور جو ہماری بخشش کا ذریعہ تھے ہمیں در در کی ٹھوکروں پر انہیں لگا دیا. اللہ آپ کو مجھے عقل کی عظمت آپ کو مجھے میرے عزیز و عقل سلیم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ پہنچ گیا، کہنے لگا بزرگوں کیا ہوا؟ پہلے تو دکان کے اندر برکت نہیں آوے تھی، اب میں نے دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا میرا تولا ہوا پوری بستی پورے گاؤں میں جا کے تول لو، فرق آ جائے چیز بھی دے دوں گا پیسے واپس دے دوں گا. اب اللہ کی اتنی برکت ہے روپے مال کی ہو گئی. اب سننے چاہتی کہ میرے سارے ترازو بٹے بڑھ گئے. اللہ والے نے یوں کر کے دیکھا کہ اب بتا کیا چاہے کہ اللہ والے یہ بتاؤ کہ آپ دنیا میری خدمت کا میری حلال روزی کا دنیا میں صلہ تو نہیں مل گیا. اللہ والے فرمانے لگے طویل دے دوں یا مرض کی تشخیص کر دوں. اللہ والے کا مرض ہے. فرمایا یہ ترازو اٹھا، یہ بمبو اٹھا، یہ سامان اٹھا اور سامنے جو ندی بہ رہی اس کے اندر پھینک دے. یوں دیکھا ادھر کی کوئی کانٹے نہیں، کوئی چھلا نہیں، کوئی انگوٹھی نہیں، اتنا بڑا ترازو بٹے اور میں پھینک دے. چپ کر کے اپنی دکان پر چلا جا. اللہ والے سمجھ گیا اندر بن گیا. اچھا دکان پہ چلا گیا تو وہی حال وہی چال وہی ڈھال، کاروبار کر رہا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے. اگلے دن صبح بستی پار سے ایک گاہک اس کی دکان پر آیا. ندی کے اندر جب اس نے اپنے پیروں کو ڈالا گوڈے گوڈے تک پانی تھا. جب ندی پار کرنے لگا تو اس ترازو کے ساتھ اس کا ٹھڈا لگ گیا. انہوں نے چلتا دیکھا اور یوں کر کے ترازو اٹھایا. اوہ یہ تو سامنے مسلمان بھائی کا ہے جو پورا تول پھینکتا ہے. اوہ لگتا ہے آپ چور آگے ہوں گے اور سامان لوٹ کے لے گئے. میں جلدی جاؤں اوکھا ہوگا پریشان، بس جا کے بتاؤں تیرے بٹے ترازو مل گئے. ایک وہ دوڑا کے او بھائی میں حجی صاحب ملک صاحب رانا صاحب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ تیرا ترازو نہیں گم ہو گیا سی، نہ دکان پھٹی نہ چھت پھٹی نہ دروازہ ٹوٹا نہ دیوار پھٹی. یہ تیرا ترازو کون لے کے چلا گیا؟ جب اس نے دیکھا ہکا بکا رہ گیا. کہنے لگا دنیا میری آخرت خراب کر کے رہ لے گی، یہ تو میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی. ترازو اٹھایا دکان چھوڑ کے ننگے پیری پٹے سمیت لے کے پیٹی کے پاس دوڑ گیا. کہنے لگا پیٹی ہے تو میرا پیچھے نہیں چھوڑتی، پہلے مانگو تھا آ دیتی تھی، اب چھوٹتا ہو جاتی
کوئی نہیں. اللہ والے فرمانے لگے کام بڑھ گیا, کام بڑھ گیا, اس رستے پہ تجھے لانا چاہتا تھا اس رستے پر آ گیا. کیا ہوا؟ فرمایا اللہ اکبر, حرام کا مال جہاں بھی چھپا کے رکھ دے واپس جا کے رہتا ہے. حرام کا مال جہاں بھی چھپا کے رکھ دے اللہ اکبر جا کے رہتا ہے. اور حلال کا مال کہیں بھی چلا جائے واپس آ کے رہتا ہے. میرے عزیزو, حرام مال کمائیں گے ہم نہیں دنیا, اللہ اکبر, حرام مال کمائیں گے ڈاکٹر کے کھاتے میں پڑ جائے گا. حرام مال کمائیں گے کھانے کچہریوں میں لگ جائے گا. حرام مال کمائیں گے بیوی چور بن جائے گی, بچی چوری کرنے لگ جائیں گے. حلال کھاؤ, زکات کو ادا کرو, زکات کو ادا کرو, اپنی فصلوں کا پورا پورا شر دو بلکہ زیادہ دو. وآتوا حقہ یوم حصادی, اللہ کا حق اللہ کو دے دو, تمہارے حق کی حفاظت ہو کرے گا. رات کو فرشتے کھڑے کر دے گا, دروازے پر تجوریوں گلوں پہ فرشتے کھڑے کر دے گا. جب خدا کے حق کو دبائیں گے اللہ اپنا حق تو لے گا, ساتھ ہمارا حق بھی لے لے گا. پھر یقین جانو, دعا کیا کرو اللہ تھانے کچہریوں سے, اسپتالوں سے اللہ ہمارے پیسے کو بچائے. اے اللہ دین کی ترقی کے لیے, اسلام کی عظمت کے لیے, کسی غریب کا پیٹ بھرنے کے لیے, کسی ننگے کو کپڑا پہنانے کے لیے, کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے, کسی کو چھت دلوانے کے لیے, اللہ میرے پیسے کو قبول فرما لے. جب تمہارے دروازے پر کوئی آوے خدا کی قسم سے پڑھ پڑھ کے شکر ادا کیا کرو اور اسے دیا کرو, ڈر ڈر کے دیا کرو, اور دیتے دے سوچا کرو اللہ تو نے مجھے ایسا بنایا, ایسا نہیں بنایا. اگر آج یہ میرے در پر آیا میری اوقات میں گر جاتا, اللہ تو بھی مجھے کسی دروازے پہ بھیج دیتا. یقین جانو میں آج سے 5 سال 6 سال پہلے مظفر گڑھ کے علاقے میں جمعہ پڑھا کے جا رہا تھا. ایک سفید کو جنوب یوں کر کے بڑے چشموں سے لگا رکھا تھا کہ نہیں لال رنگ کا مجھے رومال ہے یاد ہے پہنا, اور دھوتی پہن رکھی تھی, کہ جھولی پہ لا کے نیچے منہ کر کے کھڑا تھا. میں نے اپنی گاڑی کے ڈرائیور سے کہا, میں نے کہا ویرا کہ تو کچھ دے دے, یہ بات کی ضرورت مند ہے. گاڑی ریورس گیئر پہ پیچھے آئی, میں 200 روپے اسی ہاتھ پہ رکھے. پتہ نہیں میرے دل میں کیا آئی, میں نے شیشہ کھول کے کہا, میں نے کہا بابا مجھے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑی, کیا پڑی؟ اللہ کی قسم یہاں سے چیرا ڈالا, سارا چیرا چیر کے رکھ دیا. یوں جھولی 200 روپے کی دھاڑ کے ادھر کو نکل گیا. مولوی صاحب دعا عرضہ کر کسی کی اولاد نہ مراد نہ ہوئی, مولوی صاحب کسی کی اولاد نہ فرمان نہ ہوئی. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بابا یہ تو ایک گھر کا حال ہے, پاکستان میں پتہ نہیں کتنے ایسے گھر ہیں جس میں ماں باپ کا جنازہ رو رو کے نکل رہا ہے. اللہ خدا کی قسم, خدا دیاں بیٹیاں دیتا ہے, پھر دیاں بیٹیاں اپنے گھر کو چلی جائیں گے, اللہ بہووں کی صورت میں بیٹیاں دیتا ہے. اللہ آج تک کسی بہو کو بیٹی پر نہ آیا ہے کوئی نہیں, سسر کے گلے کر رہی ہے. تو بیٹی بڑھ کے دکھا, وہ تجھے باپ بڑھ کے دکھائے گا. اللہ کی قسم بغیر مانگے پانی کا گلاس لے کے جا, وہ پانی مانگے تو دودھ کا برتن لے کے جا, تو ساری رات سوتی رہے گی. یہ اللہ والا ساری رات تیری اولاد کے لیے تمہارے طرف رہے گا. اور میرے پیاروں, آپس کے اندر برداشت کرنے کا مادہ ڈالو, ایک دوسرے کو برداشت کرو. ہمارے راڑی برادری کے اندر میری ساری برادری ہے, معاف کرنا ملک بھی ایسے ہیں, کمبو بھی ایسے ہیں, ایک راڑے بھی ایسے, کوئی برداشت کرتے ہی کوئی نہیں. ایک بات اور تمہارے سے کو الدین النصیحہ, میرے ساتھ آواز آ رہی بھائی, مطلب چھوڑو گیری کو, یہ تو آنے والی بات ہے. اللہ ہاں کرتے ہو, اللہ اکبر, بیٹیوں کی شادی کرتے ہو, بڑھ چڑھ کے حصہ دیں, ضرورت کیا ہے دکھانے کی. مسجدوں میں اعلان کروا لیں گے, حضرات فلانے راڑا صاحب کی رو صاحب کی بیٹی کا جہیز ہے, فلانے گھر میں آ کے دیکھ لو. بابا کیا کرے گا دیکھ کے, یوں ہی کہے گا چودھری بڑا دیتا ہوں, چودھری بڑا دیتا, یہ کہے گا اور کیا کہے گا. خدا کا شکر ادا کر کے اللہ تیری بیٹی کو برتنا نصیب فرماوے. چار لڑکوں کا جہیز ہوتا ہے, خدا کی قسم بیٹی کو بخشا کھولنے کی توفیق نہیں ملتی. دعا کر اللہ, ایک گھر کے اندر میرے ابھی تو اللہ اکبر صفے ماتم بھی پڑی تھی. باپ گھر میں آیا اور کہنے لگا کیا بات ہے, سارے وقت سے پہلے سو گئے, روٹی بھی چگیر میں پڑی ہوئی, ہانڈی میں سالن بھی پڑا ہوا, کیا بات ہے سارے پڑے سو رہے ہیں. ماں نے روتے ہوئے اشارہ کر دیا, میرے سے نہ پوچھ, دھیوں سے پوچھ. اللہ اکبر, ماں نے یوں کر کے اشارہ کر دیا, پھر رو رہی ہے. اللہ اکبر, باپ نے اس کے سر پہ سے لیپ اتارا, کمبل کھیس اتارا, دیکھا ہندیوں کے ساتھ رو رہی تھی. اللہ اکبر, بس نے یوں نہیں کہا تیرے سر میں درد ہے, تیرے پیٹ میں درد ہے, وہی دیوار کے سارے لگ کے بیٹھ گیا. اللہ کہتا ہے میری بیٹی آج بھی کسی امیر کا جہیز دے کے آئی ہے. اللہ, میں نے کہا تھا مجھے جلدی بیٹھنے والا.
عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے مولوی صاحب کو بلایا، مسجد کے قاری جی کو اور خادم صاحب کو امام صاحب کو بلایا، کہا پہ ولیمہ ہے، گھر کے اندر آلو کی بھاجی اور روٹی پکا کے رکھ دی، بات سمجھے یہ تو ریفریشمنٹ ہو رہی، روٹی تو سلمان کھلاوے گا۔ ایک نے دبے لفظوں میں کہہ دیا حاجی صاحب ولیمہ نہیں کھواؤ گے؟ انہوں نے کہا بسی ولیمہ سمجھو، خدا کا شکر ادا کرو، گھر گھر جاؤ۔ انہوں نے کہا پرسوں تو کہہ رہا تھا فلانی جگہ ہال بک کرایا، فلانا میں بک کرایا، پر ہیڈ 4000 یا 3000 روپے ہے، یہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، بڑے موٹے آنسوں کے ساتھ رونے لگ گیا، کہنے لگا مولوی جی کہیں جب میں اپنا بیٹا بیاہ میں گیا تھا اس وقت جب میں نے ڈولی کے اندر سے اتار کر گاڑی کے اندر اپنی بہو کو بٹھایا، مولوی صاحب نے بھی ہو کر کے نظر ڈالی، گاڑی کے پاس ایک بچی کھڑی تھی جس کے پیر کی ٹوٹی بھی بچی تھی، ایک سامنے کھڑی تھی جس کے ہاتھ کے اندر موٹے موٹے گٹے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا ہمارے گھر میں جھاڑو دینے والی۔ میں نے کہا جس کی ٹوٹی کون ہے؟ کہ ہمارے گھر کے برتن دھونے والی۔ میں نے ایک بچی کا کام میں پوچھا دیدی رشتہ ہوا کہ نہیں؟ کہنے لگی بھائی زبان کوئی نہیں، یتیم میرا ابا کوئی نہیں، ہمارے مقدر میں برتن ماننے ہیں۔ اللہ اکبر، کا اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بیٹے کا ولیمہ نہیں کروں گا، جتنا لاکھ بچے گا اللہ اکبر ولیوں کے ہاتھ رکھ دوں گا۔ کرایا میں نے آنکھیں بند کی، میرا کنیکشن جڑ گیا، مجھے وہاں سے اطلاع ملی روٹی لوگ کھا کے جانے کے ولیمہ سنت ہے، 4 آدمیوں کو بلا کے کر دے کہ قبلی والے کا ولیمہ کھجوروں پر نہیں ہوا، چھوڑوں کے دانے پر نہیں ہوا، 4 آدمیوں کو بلا کے ولیمہ کر دے۔ کوئی روٹی کھا کے جانے گا، کوئی کہے گا بڈھے جانور کا گوشت تھا، کوئی کہے گا اللہ اکبر زیادہ کیا تھا، کوئی کہے گا گوشت سبز کچا تھا، کچے مسالے کا تھا، ہاتھ پیچھے پھیرتے جانے گے، بلا بلا کرتے جائیں گے۔ اس پیسے سے کتنی غریب بچیوں کو ڈولی میں بٹھا دے، دلہن ڈولی میں بیٹھ کر اپنے سسرال جا کے جاوے گی، امت خضرہ والے گا، پہلے گھر تیرے کے سلام آ جائے گا۔ اور دوسرا میرے بھائی اللہ نے جو صورت بنا جو صورت پر اتفاق کرو، کالے رنگ والے چٹے رنگ میں چکر میں لگے ہوئے کتنی ڈیوٹی کی استعمال میں اگر مالک کو منظور ہوتا تو مالک کے کائنات آپ کے میرے چہرے پر چٹا رنگ سجا دیتا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں بلال کو کالا بنا دیا، اللہ اکبر، محمد عربی کا ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیا، کالے رنگ والے بھی بنا دیے، گورے رنگ والے بھی بنا دیے۔ یہ اللہ کی میرے تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی، کوئی موٹا کوئی پتلا، کوئی موٹا کوئی بڑا، کوئی پتلا ہونے کی کوئی موٹا ہونے کی کوشش کر رہا، کوئی میرے کانے سے گورے کو چٹے رنگ کی کوشش کر رہا، کامیاب ہو کر مرنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا، آخرت کی تیاری کوئی نہیں کر رہا۔ اور تھوڑی سی بات میری بچیاں پتہ نہیں تمہاری تک آواز جاری یا نہیں جاری، تھوڑی سی بات میری بچیوں سن لو، اللہ کے واسطے خدا نے مردوں کو کاروبار کا حکم دیا، عورتوں کو کوئی نہیں دیا۔ ہاں گھر میں بیٹھ کے کام کر سکے، سلائی کا کام کر لے، چرخے کا کام کر لے، کپڑے کا کام کر لے، اپنے آدمی کا گھر میں بیٹھ کے ہاتھ بٹا لے، بس تیرا ہاتھ یہ بٹانا کہ اپنے بچوں کی فکر کر، اپنے گھر کو جہنم نہ بنا، اپنے گھر کو جنت بنا، تاکہ تیرا گھر والا تگاریاں اٹھا اٹھا کے، تیرا گھر والا محنت کر کر کے، تیرا گھر والا اللہ اکبر دکانوں پر دھکے کھا کے جل کر ہے، اسے عزت کے ساتھ 2 روٹی دے دے، خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ تجھے صحیح عائشہ کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی اونچی بات کر گیا میرے بھائی، بڑی اونچی۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 65 سال کی بڈھی عورت ہے، اللہ اکبر، اسلام کی ملکہ ہے، اسلام کی ملکہ، جس نے سب کچھ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دیا، سب کچھ رحمت سائی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ میری طرف بس 5 منٹ کی بات رہ گئی بھائی، اپنے پڑھو بڑھو بڑی دعا کرو، بس میرا بچہ بیٹھ جائے، دعا کر اللہ قبر کی گرمی سے بچا لے۔ ابھی گاڑی کے اندر بیٹھنے کے ایسی چلے گا نہ گرمی کا پتہ، تم جا کے بولے اندر میں لیٹو گے نہ تمہیں گرمی کا پتہ، اللہ وہاں کی بادشاہ وہاں کوئی پکا نہیں چلے گا۔ بیٹے کو قرآن پڑھا کے چلا جا، جب اس کے ہلے گے پکا تیری قبر میں چل جائے گا۔ ہاں بیٹی کو پردہ سکھا کے چلا جا، اپنے بالوں کو وہ چھپائے گی، ایئر کنڈیشن تیری میری قبر میں لگ جائے گا۔ بیوی کی زبان کو کنٹرول کر کے چلا جا، اپنی زبان سے اپنی آواز سے غیر محرم کو بچاوے گی اور غیر محرم سے اپنی آواز کو بچائے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، اس کا سونا بھی تیرے لیے قبر میں راحت کا مرکز بن جائے گا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے چلا جا، کسی پڑوسی کو ہنسا کے چلا جا، کسی غریب کے بچے کو قرآن پڑھا کے چلا جا۔ اللہ کی قسم ایسی قبر تو دور کی بات ہے، قبر میں اللہ میٹھی اور ٹھنڈی نیند سلائے گا۔ اللہ اکبر،
میرے 4 अम्मा खदीजा उनको बना के घर पता नहीं 20 या 18 20 नौकरानियां थी, 20 नौकरानियां सारा काम करे थी, कपड़े भी धोवे थी, इस्लाम की मलका थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का वक्त हो जाता, अम्मा खदीजा कुबरा सारी नौकरानियों को उठा देती, आटा भी खुद गूंदे थी, चूल्हे में आग भी जलाए थी और कपड़े भी खुद धोए थी, सारी रोटी करे थी। अम्मा खदीजा कुबरा सारी गरीबों को बिठा रखा। जब अम्मा बूढ़ी हो गई, एक हाथ में सालन का कटोरा, एक हाथ में रोटी लेके आ रही, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार डाल देख के हंसने लग गए। अम्मा खदीजा कहने लगी आपको तो हंसी आवेगी क्योंकि मैं बुढ़ी औरत हो गई। फरमाया खदीजा तेरे बुढ़ापे पे नहीं हंस रहा, तेरे चार डाल पे नहीं हंस रहा। मेरी खदीजा मैं नहीं हंस रहा, पीछे जिब्राइल मुझे खड़ा हंसा रहा है। खदीजा जब तो बुढ़ापे के आलम में आटे में खुशियां भरती है, फिर रोटियां पकाती है, फिर ये सारा चढ़ जाता है। मालिक इतना खुश होता है कि उस खुशी पर अल्लाह अकबर जिब्राइल खुदा का सलाम लेके तेरे दरवाजे पर आ गया। अपने शौहर की हिफाजत मत करो, अल्लाह की कसम अल्लाह के नबी ने जन्नत के वादे किए। मेरी बहन खुदा की कसम छोड़ दे कि मैं फलानी जगह काम करूं, जितने पैसे कमाऊंगी अपना घर बना ताकि तेरे घर के अंदर अब्दुल कादिर के नाम की आदत होए, तो अपना बेड़ा बना तेरे घर के अंदर राह बसती रहे इंशाअल्लाह दिखाए। अपना किरदार बनाओ मेरा दिलो, हुकूमतों की बड़ी फिक्र कर ली, फलाना का जीतेगा फलाना आएगा, अब तो ये आएगा, छोड़ दो सबकी फिक्र, सब कौन के हाथ में छोड़ दो। जो करेगा अपने लिए करेगा, जैसी करनी वैसी बननी, अपनी फिक्र करो। पाकिस्तान में उम्र 50 साल 55 60 साल लंबी जारी, वो पुरानी हिदायत की अल्लाह की तरफ से लिखा था कि उम्र 70-80 साल। अब तो बाप सामने बेटे का जनाजा जा रहा है, बेटी का जनाजा कंधे पर उठा रहा है। कितने मेरे अजीजों अल्लाह अकबर मेरे जैसे बदनसीब है, कोई भाई का जनाजा, कोई बहन, कोई माँ बाप का जनाजा लेके गया, कोई औलाद का जनाजा लेके गया। मेरे चांद अल्लाह की कसम दुनिया धोखा देगी कि कभी तेरी नहीं बनेगी, माल के साथ धोखा देगी, औलाद के साथ धोखा देगी, बीवी बच्चों के साथ धोखा देगी, ये ऐसी टांग में रंगी डालेगी कि तुझे मुझे कब्र के गड्ढे में जाके फेंकेगी। और खुदा की कसम अगर मैं कुछ तरबियत करके गया, हाथ उठा के अपनी नस्ल के लिए कुछ कर गया, तब तो मेरी नस्ल हाथ उठा लेगी।